بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے رمضان المبارک میں اتارا۔ پھر اس نزول قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ اسے ہم نے بے شک شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں کوئی ایسا وقت ہے جب نزول قرآن ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن حضور اکرم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب پورے رمضان المبارک میں کوئی رات ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ایک اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس مہینے میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس شب کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے رمضان میں ایک موقع پر فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا، ایک باعظمت اور برکت والا مہینہ، ایسا مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، بہقی شریف میں آتا ہے کہ تمہارے پاس ایک باعظمت اور برکت والا ایسا مہینہ آ گیا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شب قدر کے رمضان میں ہونے کی تصدیق کے بعد حدیث کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی رات ہوتی ہے۔ رمضان کے 21ویں روزے سے لے کر 29ویں یا 30ویں روزے تک کے دنوں کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ عربی میں 10 کے لیے کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے آخری روزوں کو آخری عشرہ کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں کو کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے اور فرماتے کہ شب قدر کو آخری عشرہ رمضان میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں درج ہے کہ بے شک رسول اللہ نے ابتدائی رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف چھوٹے خیمے میں کیا۔ اس اعتکاف کے دوران سر مبارک خیمے سے نکال کر فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہا، پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو مجھے ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اب جو میری سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی ہے، لیکن بعد میں اس کا خیال میرے ذہن سے محو کر دیا گیا، یعنی مٹا دیا گیا، اور صبح میں نے دیکھا کہ میں گیلے کیچڑ جیسی زمین میں سجدے میں ہوں، لہٰذا تم اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت اور مٹی کے ٹپکنے کی وجہ سے فرش پر کیچڑ ہوئی تھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا اثر دیکھا تھا، اور یہ 21ویں تاریخ کی صبح تھی۔ امام مسلم کی روایت میں صرف آخری عشرے کا ذکر ہے، اور مکمل 3 حدیث امام بخاری سے منقول ہے، اور حضرت عبداللہ بن انیس کی روایت میں یہ 23ویں رات کا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، خاص کر 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں۔ 27ویں کی فضیلت،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت ابی بن قعب اور اکثر مفسرین اور علماء کرام بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ 27ویں رات کو ویسے بھی آخری راتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس رات کو اکثر مسجد میں تراویح میں قرآن پاک مکمل ہونے پر ختم شریف ہوتی ہے، اور اس رات میں مسجد میں بھی خوب رونق ہوتی ہے اور لوگ ذوق و شوق سے عبادت کرتے ہیں، اس لیے 27ویں کی فضیلت زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت زر بن زیش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سال بھر راتوں کو قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے اور یہ 27ویں رمضان کی رات ہے۔ پھر اس بات پر حضرت ابی بن قعب نے قسم کھائی۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے جو ہم کو بتائی گئی ہے کہ اس دن سورج شعاعوں کے بغیر نکلتا ہے، اور روایت میں ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ رات رمضان میں ہی ہے۔ آپ نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں فرمایا اور پختہ قسم کھا لی۔ پھر فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ اس کی وجہ اس کی صبح کو سورج سفید نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یقینی طور سے شب قدر کا کیوں نہیں بتایا کہ وہ کون سی رات ہے، جس طرح جمعہ کی اطلاع صاف طور پر دی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ظاہر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس بات پر اعتماد نہ کر بیٹھیں کہ ہم ایسی رات میں عبادت کر چکے جو 1000 مہینے سے افضل ہے اور اللہ نے ہماری مغفرت کر دی، ہم کو بارگاہ الہی سے بڑے بڑے مرتبے حاصل ہو گئے، جنت مل چکی، یہ خیال کر کے وہ عمل سے کنارہ کر لیں گے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے اور امید میں پھنس کر رہ جائیں گے، جس کا نتیجہ بربادی ہوگا۔ شب قدر کے ظاہر نہ کرنے کی یہی وجہ ہے جو موت کا وقت ظاہر نہ کرنے کی ہے، تاکہ اپنی موت کا وقت جاننے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ابھی تو میری عمر بہت پڑی ہے، دنیا میں ابھی تو عیش کر لوں، لذتیں اور خواہشیں پوری کر لوں، جب زندگی کے خاتمے کا وقت آئے گا تو اس وقت توبہ کر لوں گا اور عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور نیکوکاروں کے حالت میں میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ان سے ان کے مرنے کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ ان کو ہمیشہ موت کا دھڑکا لگا رہے اور نیک اعمال میں مصروف رہیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور اپنے اعمال میں سدھار کرتے رہیں، اور ان پر موت اس حال میں آئے کہ وہ نیکی پر قائم ہوں، اس طرح دنیا میں بھی وہ جائز لذتوں سے محفوظ ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے عذاب سے بچ جائیں۔ شب قدر کی نشانیاں۔ شب قدر چمکدار اور کھلی ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات موسم بہار کی راتوں کی مانند ہوتی ہے، خوشگوار فضا ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف سے نور زمین کی طرف آتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی علامات ہے کہ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، اس رات میں آسمان صاف ہوتا ہے، چاند ظاہر ہوتا ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کا دنیا والوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور اسی رات میں اہل ایمان کا دل عبادت کرنے کو مچلتا ہے، ان کی طبیعت قدرتی طور پر عبادت کی طرف کچھ زیادہ ہی جھکی ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے رمضان کی 27ویں شب میں سمندر کا پانی چکھا تو میٹھا معلوم ہوا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اس رات میں سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ آ جاتے ہیں۔ اس رات کو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ضرور ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز با جماعت ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب بیداری سے زیادہ ہے، اس لیے پہلے نماز بعد میں شب بیداری کا مقام ہے اور اسی پر عمل کرنا بہتر ہے۔
عارفین اور اولیاء کرام کو اللہ کی رحمت سے یہ رات معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات کو وہ اپنی باطنی نگاہ سے عرش تعالی سے ایک قسم کے نور کا ظہور دیکھتے ہیں جو آسمانوں اور دنیا والوں پر ظاہر ہوتا ہے، جو عام راتوں میں نہیں ہوتا، صرف شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی اس رحمت کے ظہور سے انہیں شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں زمین پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور انہیں اپنی باطنی نگاہ سے جب ملائکہ نظر آتے ہیں تو اس سے بھی شب قدر کا علم ہو جاتا ہے۔ باقی جنہیں اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں بتانا چاہے بتا دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے شب قدر دیکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک خاص قسم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا جلوہ صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جن پر اللہ ظاہر کرنا چاہے، ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دو انسانوں میں سے ایک اس رات کو پا جاتا ہے اور دوسرا محروم رہ جاتا ہے اور وہ جلوہ نہیں دیکھ پاتا۔ تلاش شب قدر۔ شب قدر تلاش کرنے کا خاص طریقہ اعتکاف ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے بیٹھا جائے۔ اعتکاف کا اصلی مقصد ہی شب قدر کی تلاش کر کے فیض و برکات حاصل کرنا ہے، کیونکہ دنیا سے الگ ہو کر مسجد کے ایک کونے میں 10 رات اللہ کی عبادت میں گم ہو جانا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی راتوں میں شب قدر کی رات ضرور آئے گی، اس لیے طاق راتوں میں شب بیداری بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حضور میں رات کے وقت بیدار ہو کر ذکر و فکر میں مشغول رہتے غفلت کی نیند سونے والوں سے ہر حال میں بہتر ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی راتوں میں، خاص کر طاق راتوں میں پچھلے پہر ضرور جاگتے رہنا چاہیے، کیا معلوم اللہ کی رحمت کا جلوہ کب ہو جائے۔ شب قدر کی رات کو پانے کے لیے رسول کریم خود رمضان کے آخری دنوں میں جس قدر سخت محنت کرتے اتنی اور کسی وقت میں نہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اور بھی احادیث وارد ہوئی کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر عوام میں ایک غلط طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے لیے صرف 27ویں رات کو ہی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی باقی راتوں میں خاص عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کے 21ویں اور 23ویں شب اور 29ویں شب میں ہونے کے بارے میں حدیث بتائی جا چکی ہے، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے شب قدر کی زیادہ تر 27ویں رات میں ہونے کے قول کو ترجیح دی ہے، مگر کسی نے اس پر پختہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کا فرمان ہے کہ یہ رات زیادہ تر 27ویں رمضان مبارک کی شب میں دہرائی جاتی ہے، جبکہ امام ملک فرماتے ہیں کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں میں خصوصیت کے ساتھ تلاش کرو۔ صرف 27ویں شب رمضان میں شب قدر کو سمجھ لینا اور اس کے علاوہ آخری عشرے یا طاق راتوں میں عبادت نہ کرنا سراسر اپنے آپ کو برکت رمضان سے محروم رکھنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی راتوں میں شب بیدار ہو کر شب قدر کو تلاش کریں تاکہ ہم اس رات کے انعامات کو حاصل کر سکیں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مسائل کا بیان جاری رہے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔